جی ہیلو دوستوں، میں ہوں کنور سیما، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، پاکستان کے ٹاپ جنرل ہیں، 4 اسٹار جنرل ساحر شمشاد مرزا، چیئرمین ہیں، جوائنٹ چیف آف سٹاف، وہ ڈھاکہ کا وزٹ کر رہے ہیں۔ اور اب یہ وزٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ انہوں نے وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیفنس کوآپریشن، انویسٹمنٹ، ٹریڈ، کنیکٹیوٹی، شپنگ روٹس کے حوالے سے ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کو وزٹ کو انڈیا کے اندر کہا جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے بنگلہ دیش نے، وہ اس طرح کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آپ نے گفٹ دیا ہے جو کہ کنٹروورشل ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا کا نارتھ ایسٹ ہے، جو بنگلہ دیش کی ٹیریٹری میں دکھایا گیا ہے، جو ایک بک دی ہے، جو بک یہ آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں جو کور ہے اس آرٹ بک کا، وہ بنگلہ دیش کے جو انٹرم لیڈر نے پاکستانی جنرل کو دیا ہے، اس کی کنٹروورسی ہے کہ جی یہ اس حد تک انڈیا جو ہے وہ ٹف لائن لیتا ہے، اس حد تک۔ آپ کین یو امیجن دس؟ کین یو امیجن دس کہ انڈیا ٹف لائن لیتا ہے؟ کس طرح کی ٹف لائن لیتا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا مطلب جو ہے وہ کسی کی کیا جرت ہے کہ ہماری مرضی کے خلاف چیزیں کرے؟ سمجھ رہے ہیں؟ سو میں جب اس کو دیکھا، میں نے کہا یہ کیوں اس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں یا کیا بات کر رہے ہیں؟ انڈینز کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ایسے جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ اس کو انڈیا کی وہ جو رات ہے اور غضب جو ہے وہ نہ برداشت کرنا پڑے۔ بہرحال نہ ظاہری بات ہے پاکستان اس میں ٹینشن دے گا اس کو، نہ ہی بنگلہ دیش یہ ٹینشن ہے۔ بنگلہ دیش کے لیے تھوڑی بہت ہوگی، پاکستان کے لیے تو کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں۔ یہ جو انہوں نے کیا ہے وزٹ، اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو بڑا پروٹوکول دس دیٹ ہوا، لیکن جو بک کور ہے اس میں ابسٹریکٹ پینٹنگ ہے، جس میں جو جھنڈا ہے جو کہ بنگلہ دیش کا میپ ہے، اس میں انڈیا کا نارتھ ایسٹ ہے۔ اور یہ جو وہ اب وہ دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انڈیا بے شک اکھنڈ بھارت کا بات کرتے ہوئے سارے کے سارے تمام یہ جو خطہ ہے اس کا میپ اپنے گھر میں انہوں نے پارلیمنٹ میں لگا دیا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ جو بک دی گئی ہے یہ بیسیکلی اسٹوڈنٹس کی ایک ہے کہ شہید سمیریتی فاؤنڈیشن ہے، انہوں نے ایک بک بنائی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کی اسٹرگل تھی شیخ حسینہ گورنمنٹ کے خلاف۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ آرٹ آف ٹرائمف بنگلہ دیش نیو ڈان، اس سے پہلے یہ انہوں نے اور بھی لوگوں کو دی ہے اس حوالے سے۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو پوسٹ انہوں نے لگائی اور جنرل مرزا کو یہ سب کچھ دیا، اس میں انڈینز نے شور ڈالا کہ یہ ایسے نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش جو ہے دیٹ از دی اونلی گارڈین آف دی اوشن، جو کہ انہوں نے یونس صاحب نے چائنا میں کہا تھا، اور جو انڈیا کا انہوں نے کہا تھا نارتھ ایسٹ ہے وہ لینڈ لاکڈ ہے اور وہ بنگلہ دیش کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا کی جو 7 سسٹرز ہیں، اسٹیٹس جو ہیں، یہ سارے لینڈ لاکڈ ہیں، اور انڈیا کی جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ بڑی آؤٹریجڈ ہوئی اس حوالے سے۔ اور پھر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ بھی ابھی تک گئے تو نہیں بنگلہ دیش میں، کیونکہ جب فیلڈ مارشل کا وزٹ ہوگا تو وہ تو ایک بہت ایکسٹرا آرڈنری وزٹ ہوتا ہے، اس میں یاد رکھیے گا اس وزٹ میں پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں۔ بہرحال ابھی فیلڈ مارشل نے اگلے دن کہیں آئی تھنک کسی جگہ ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جی انڈیا کی جو آرمی ہے وہ پولیٹیسائز ہے اور جو پالیٹکس ہے وہ ملٹرائزڈ ہے۔ تو اس طرح کی بات کی جس کو انڈیا کے اندر انہوں نے بڑا کہا کہ یہ وہی جنرل ہے دس اینڈ دیٹ۔ اور شنگری لا ڈائلاگ کے اندر بھی جنرل مرزا جو ہیں انہوں نے حوالے سے بات کی۔ اور پاکستان کے جو لیڈرشپ ہے
وہ ظاہری بات ہے اس کو بنگلہ دیش ریسیو کر رہا ہے، انڈیا کو ذرا اچھا نہیں لگ رہا، اسی لیے انڈیا سمجھتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا افغانستان کے قریب ہو جانا چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہمیں تھوڑا سا افغانستان کے قریب ہونا چاہیے، پاکستان کو ٹف ٹائم دیں اور بتائیں جناب آپ کون ہوتے ہیں، یہ تو ہم ہیں فیصلے کرنے والے، ہم چیزیں کریں گے، آپ کون ہوتے ہیں. تو یہ دیٹ از سم تھنگ وچ از امپورٹنٹ. مجھے تو کم از کم یہ چیز نظر آ رہی ہے. اور اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو انڈین لیڈرشپ ہے وہ اٹ گارڈس اس انٹرسٹ ویری جیلسلی چیزوں کو گارڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی مرضی کے بغیر چیزیں ہوں، ان کی مرضی کے بغیر چیزیں جو ہیں وہ ہوں. بہرحال بنگلہ دیش کے لیے جو لیڈرشپ ہے وہ انڈیا، وہ پاکستان آئی ہے، ملٹری لیڈرشپ پاکستان کی وہاں جا گئی ہوئی ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہو رہی ہیں. میں نے ریسنٹلی ایک بڑے سینئر بندے سے پوچھا، میں نے کہا بھائی صاحب یہ بتائیں کہ یہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا بھائی ہر انداز سے وہ ہمارے قریب آ رہے ہیں، ہر انداز. اور وہ تعلقات کو I spoke to someone who had a link in بنگلہ دیش، یا وہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ان کا کوئی نہ کوئی واسطہ تھا کسی حوالے سے. تو میں نے کہا سنائیں کیا چل رہا ہے. انہوں نے کہا بھائی صاحب گلے بھی لگانا چاہتے ہیں، پیار بھی کر رہے ہیں، منہ سے بھی اچھے الفاظ کہہ رہے ہیں، پھول بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں. مطلب اتنا اچھا ایک وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ایک ہے. بہرحال وچ از نائس. یہ ایک چیز جو ہے نا یہ ہے. بہرحال دیکھنا تو یہ ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، کیا سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، یا کس طرح کی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. میں جب دیکھتا ہوں کہ ایک طرف انڈیا بڑی ٹف لائن لیتا ہے ہمیشہ، بنگلہ دیش کے اوپر بھی پاکستان کے اوپر بھی. آئی تھنک اگر تو انڈیا کی پولیٹیکل کلاس یہ سمجھتی ہے کہ فار اٹس ڈومیسٹک کنسیڈریشن ان کو پاکستان اور بنگلہ دیش پہ ٹف ہونا مسلم فیکٹر کی وجہ سے ضروری ہے تو دیٹس فائن. اور اگر یہ لانگ ٹرم میں دیکھیں تو پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں سے تعلقات نارمل کرنے پڑیں گے ان کو. ایسے نہیں چلے گا، ٹرسٹ می، ایسے نہیں چلے گا جس طرح سوچا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، یا جس طرح وہ ایک انگیج کیا جا رہا ہے کہ جناب جو مرضی کر لیں، جو ہم نے تو پاکستان کو قبول ہی نہیں کرنا، اور یہ ان کی کیا ضرورت ہے، یہ بنگالی، یہ فلانے. وہ ان کو بنگالیوں کو بھی اس چیز پہ غصہ ہے کہ یہ ہمیں صحیح رسپیکٹ نہیں دے رہے. پاکستان بھی یہ چیز مانتا ہے کہ یہ ہماری ایگزسٹنس کو قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی، یہ ہماری ایگزسٹنس کو قبول نہیں کرتے. دس از واٹ از امپورٹنٹ. بنگلہ دیش کو بھی ان کو آنر کرنا چاہیے، پاکستان کو بھی آنر کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. دس از سم تھنگ ویری سگنیفیکنٹ. اینڈ آئی ایم شیور کہ جو لوگ ہیں جو اس وقت انڈیا چلا رہے ہیں دے ڈو انڈرسٹینڈ دس. وہ اس ساری چیز کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، ان کو یہ سب بہت اچھے سے پتہ ہے. ٹھیک ہے جی، ان کو سب کچھ بہت اچھے سے پتہ ہے. سو لیٹس سی کس طرح چیزیں جو ہیں وہ انفولڈ ہوتی ہیں، کیسے انفولڈ ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے. لیکن اگر میں اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھوں کہ اگر انڈیا پریشرائز کرے گا پاکستان کو اور بنگلہ دیش کو تو مجھے نہیں لگتا کہ بنگلہ دیش بھی اور پاکستان پریشرائز ہوں گے. ہاں، انڈیا کے اندر وہ جو گلف ہے جو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ضرور ہو جائے گی. وہ گلف جو ہے وہ ہو جائے گا. وہ دے آر رائٹ، دوز ہو آر ڈوئنگ اٹ، وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ان کو انٹرنلی یہ سوٹ کرتا ہے، ان کو انٹرنلی یہ سوٹ کرتا ہے. لیکن ایکسٹرنل ڈائمینشن میں
یہ ان کے وارے کی چیز نہیں ہے، یہ ان کو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے۔ بنگلہ دیش، جس طرح ہم پاکستان میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا کہ افغانستان نیا افغانستان ہے، لیکن پرابلم ہمیں یہ پرابلم ہے کہ یہ جو نیا افغانستان ہے، اٹ اونلی ٹاکس آف انگیجنگ ود دا ٹیررسٹ، یہ ٹیررسٹ کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، ہمیں کم اہمیت دیتا ہے۔ لیکن بنگلہ دیش تو ایک نارمل اسٹیٹ ہے، میں تو اس حوالے سے بڑی کھلی اور اوپن بات کرتا ہوں۔ engaging with India is far more easier than engaging with Afghanistan. The reason behind is کہ جو انڈیا ہے، دیکھیں وہ ایک نارمل ریاست ہے، وہ چیزوں کو بہت اچھے سے سمجھتا ہے، اس کی ایک گلوبل ریلیونس ہے، اس کی ایک بڑی اکانومی ہے، وہ اسٹیٹ ہے، وہ سورن رائٹس کو سمجھتی ہے، لیجٹمیسی کو سمجھتی ہے، وہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو سمجھتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے ہمارے ڈسپیوٹ ہیں آپس میں، وہ ملکوں کے ہوتے ہیں، کشمیر ہے، کریک ہے، رن آف کچھ ہے، سیاچن ہے، ایل او سی، ورکنگ باؤنڈری، 10 قسم کے اور مسئلے ہیں۔ لیکن انڈیا از اے اسٹیٹ، ایسی اسٹیٹ ہے جس کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہو، جو پاکستان کے ساتھ ایک ویو لینتھ پہ ہے when it comes to the international politics and other things۔ لیکن افغانستان اس ویو لینتھ میں پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ افغانستان جو ہے اس ویو لینتھ میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ افغانستان نہ تو ریاست کے کانسیپٹ کو سمجھتا ہے، نہ افغانستان ریاست کے کانسیپٹ کو سمجھتا ہے، نہ وہ اس چیز کو اہمیت دینا چاہتا ہے ریاست کے کانسیپٹ کو۔ وہ ایک ہی چیز سمجھتا ہے، ہم طالبان ہیں، ہم افغانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم دہشت گرد ہمارا دوست ہے، ہم دوستوں کے ساتھ ہیں، اور اگر ہم ان سے کیوں لڑے گا، تم لڑو ان سے، ہم کیوں ان سے جو اپنے معاملات خراب کرے۔ یہ ہے افغانستان کے طالبان کا مسئلہ، انڈیا کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ انڈیا اور برطانیہ کا مسئلہ ہوا یا انڈیا اور کینیڈا کا مسئلہ ہوا تو انڈیا نے سیدھا برطانیہ کو اور کینیڈا کو کہا کہ ہمارے لوگوں کو وہاں پروٹیکٹ کرو، اور ان کو کرنا پڑا۔ آپ جب افغانستان کو کہیں کہ ہمارے لوگوں کو پروٹیکٹ کرو، وہ کہتا ہم نہیں کر سکتی، ہم نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ ہم تو اس کو، وہ آگے سے زبان میں باتیں کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ہمارا دوست ہے۔ اب ہم بتائیں، اب ہم ان سے کیا بات کریں اور کیا نہ کریں، اور مطلب پریشانی ہو جاتی ہے یکدم، ان کے ساتھ پریشانی ہو جاتی ہے بات کرتے کرتے، بیکاز وہ اس چیز کو ہماری کو آنر ہی نہیں کرتے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی پرابلم ہے، اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ اس پرابلم کو تھوڑا سا سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اینڈ آئی ایم شیور پیپل ہو انڈرسٹینڈ آل دیٹ، لوگوں کو اس کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ اس کو کیسے انگیج کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ بہرحال لیٹس سی، اس میں جو لیڈرشپ ہے وہ انڈیا کی، اس نے جو ویو لینتھ اینڈ لائن لینتھ اڈاپٹ کی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو ٹف ٹائم دینا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور بنگلہ دیش کو بھی ٹف ٹائم دینا ہے، بیکاز اگر وہ ٹف ٹائم دیں گے تو یہ ان کو انٹرنل یونٹی ملتی ہے، ایکسٹرنل تھریٹ جنریٹ ہوتا ہے، انٹرنل یونٹی ملتی ہے، دیٹس اے پرابلم۔